کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں 99% لوگ ٹیکس نہیں دیتے اور جو 1% دیتے بھی ہیں وہ بھی پورا نہیں دیتے، سوائے ان سرکاری ملازموں کے جن کا ٹیکس تنخواہ سے ہی کاٹ لیا جاتا ہے۔ نجی شعبہ جیسا کیسا بھی ٹیکس دیتا ہے، اس میں سے بھی 62% راستے میں ہی ٹیکس دہندہ، ٹیکس کلیکٹر اور ٹیکس پریکٹیشنر کے درمیان کہیں غتر بود ہو جاتا ہے اور صرف 38% سرکاری خزانے تک پہنچتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ لوگ سرکاری کارندوں کو رشوت اور گن مین کو بھتہ دینا زیادہ پسند کرتے ہیں؟ ایدھی فاؤنڈیشن جیسے اداروں کو آنکھ بند کر کے بلا رسید خیرات و چندہ دینے سے قطعاً نہیں ہچکچاتے۔ رمضان میں افطار کے لیے فٹ پاتھ پہ 1 کلومیٹر طویل دسترخوان سجا دیتے ہیں، مگر سرکار کو ٹیکس نہیں دینا چاہتے۔ عجیب قوم ہے جو خیرات و صدقہ دینے کے معاملے میں دنیا کی 10 بڑی مگر ٹیکس کے معاملے میں 10 سب سے نچلی قوموں میں شمار ہوتی ہے۔ وجہ جاننے کے لیے اقتصادیات میں PhD قطعاً ضروری نہیں، بات سیدھی سیدھی ہے۔ ریاست کو لوگوں پہ اور لوگوں کو ریاست پہ اعتماد نہیں، اور اعتماد یوں نہیں کہ لوگوں سے یا ان کے نام پہ جو بھی ٹیکس، قرضہ یا امداد اکٹھی ہوتی ہے اسے خرچ کرنے کے بارے میں لوگوں سے نہ پوچھا جاتا ہے نہ بتایا جاتا ہے۔ جن ممالک میں کرپشن قابل برداشت حد میں ہے وہاں ٹیکس زیادہ وصول ہوتا ہے، جہاں کرپشن ناقابل برداشت ہے وہاں لوگ ٹیکس نہیں دینا چاہتے، اور ان کا عمومی رویہ یہ ہوتا ہے کہ میں ٹیکس آخر کیوں دوں جب سرکاری اسپتال کے کوریڈوری فرش پہ میرا لخت جگر 2 گھنٹے تک ابتدائی طبی امداد کے انتظار میں تڑپ تڑپ کے مر جائے۔ کیا ان سادوں اور باوردیوں کے لیے ٹیکس بھروں جو میرے چھوٹے بھائی کو بلا جرم بتائے گھر میں کود کے لے جائیں اور پھر اس کا نشان تک نہ ملے؟ مجھے اپنی بیٹی کو کسی مہنگے پرائیویٹ اسکول میں اپنا پیٹ کاٹ کے اور خوشامد کر کے ہی داخل کرانا ہے تو مفت، لازمی اور معیاری تعلیم کی آئینی پابند حکومت کو مجھ سے ٹیکس لینے کا کیا حق؟ ہاں، میں خود جا کے ٹیکس کا گوشوارہ بھروں اگر یقین ہو کہ میرے چچا کا قاتل پکڑا گیا تو پولیس بھی اسے عدالتی غیظ و غضب سے نہیں بچا پائے گی۔ ہاں، میں اس دن تمام بل بے باک کر دوں جس دن مجھے کوئی یہ بتا دے کہ گیس، بجلی اور پانی کے سب سے بڑے مقروض عام لوگ نہیں، وفاقی اور صوبائی ادارے ہیں۔ چلیے آپ ان میں سے کچھ بھی نہ کیجئے، بس اتنا یقین دلا دیجئے کہ سینٹرل بورڈ آف ریونیو نے اس سال پوری وفاقی اور صوبائی کابینہ اور اراکین اسمبلی سے ٹیکس اور واجب الادا بل وصول کر لیے ہیں۔ اس کے بعد میں ٹیکس نہ دوں تو کسی فوجی عدالت کے حوالے کر دیں۔ اس وقت پاکستان دنیا کی 44ویں بڑی معیشت ہے جس کا حجم تقریباً 250 ارب ڈالر ہے، لیکن اس دستاویزی معیشت کے 90% کے برابر وہ متوازی معیشت بھی ہے جسے عرف عام میں غیر دستاویزی یا بلیک اکانومی کہتے ہیں۔ کسی بھی ملک میں اتنی بڑی بلیک اکانومی کا وجود المناک ہے، مگر پاکستان میں بلیک اکانومی کا ہونا نعمت ہے، کیونکہ سرکار نے ایک مدت سے لوگوں کے بنیادی حقوق اور ضروریات سے تقریباً ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ غریب کو جو چھت سرکار کو دینا تھی وہ لینڈ مافیا دے رہی ہے، جن لاکھوں لوگوں کو روزگار کا تحفظ دینا ریاست کی ذمہ داری تھی وہ بلیک اکانومی کی چھتری تلے زندہ ہیں۔ جان و مال کا تحفظ سرکار کی بجائے مقامی مسٹنڈے دے رہے ہیں۔ جو ریاست کسی عام مریض کو علاج معالجے کی تسلی بخش سہولت نہیں دے سکتی، اس مریض کے لیے کسی ٹیکس چور سیٹ کا خیراتی اسپتال بہت بڑا آسرا ہے۔ یہ بلیک انڈاکومنٹڈ اکانومی ہی تو ہے جو اب تک لاکھوں لوگوں کو خودکشی سے روکے ہوئے ہے۔ ویسے بھی سود کی ادائیگی، دفاعی خرچے اور انتظامی اخراجات کے بعد سرکار کے پاس عام آدمی کے لیے بچتا ہی کیا ہے، اور ادھار تو خیر سے ریاستی نفسیات میں اتنا اتر چکا کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار اس خبر پہ بھی قوم کو مبارکباد دیتے ہیں کہ IMF سے $500 ملین کی نئی قسط ملنے کے بعد پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $18.5 ارب کی ریکارڈ سطح پہ پہنچ گئے۔ جو حکمران قرض کو بھی آمدن شمار کریں، ایسوں کو دیگر ذرائع آمدنی کی بھلا کیا حاجت اور دوسروں کی کیا پرواہ۔